زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی آئے جب مجھے لگتا تھا جیسے زندگی بس یہیں تک ہے۔ زندگی میں وہ حالات بھی آئے جب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی سننے والا نہیں۔ بہت سے ایسے راستوں پر میں تنہا بھی چلی جہاں مجھے لگتا تھا کوئی میرا اپنا، کوئی میرا قریبی میرا ہاتھ تھامنے میرے پاس آئے گا، مگر کوئی نہیں آیا۔ بہت کچھ ایسا بھی کھویا جس کا کوئی عمل بدل نہیں، مگر ان سب راستوں میں جو ساتھ تھا وہ صرف میرا اللہ تھا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی چاہیے، کس سے کتنی امید رکھنی چاہیے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ ایک مخلص شخص ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ منافق اور بے ایمان اور بے ضمیر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ قائل کرنے سے مائل کر لینا بہت بہتر ہے۔ قائل باتوں سے کیا جاتا ہے جبکہ مائل عمل سے کیا جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرے اللہ کے حکم اور مرضی کے سامنے نہ کسی کی ڈگری چلتی ہے اور نہ ہی کسی کے عہدے، کوئی اوقات نہیں۔ میرا اللہ جو چاہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے، نمک حرام اور احسان فراموش آدمی کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ وہ تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تم اس سے مانگتے ہوئے تھکتے کیوں ہو؟ کبھی کبھی آپ سے لوگ صرف وقت گزاری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لا علم ہیں، بے وقوف ہیں، جبکہ آپ کو سب کچھ علم ہوتا ہے۔ آپ خاموش صرف اپنے مخلص پن اور اپنے اعلیٰ ظرف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ ساتھ صرف اس امید سے چل رہے ہوتے ہیں کہ شاید سدھار آ جائے یا پھر ہدایت مل جائے۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو۔ صبر اور قدر یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو الفاظ کے نشتر سے دوسروں کو زخمی کر دے۔ کردار اصل میں یہ ہے جب کوئی کام کرتے ہوئے انسان سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اچھے لمحات بہت مختصر سے ہوتے ہیں اور مختصر لمحوں میں ہی زندگی کی اصل خوشیاں چھپی ہوتی ہیں۔ مصیبتیں ہمیں پیچھے سے دھکا لگاتی ہیں، لیکن خواب ہمیں آگے سے اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مصیبتوں یا خوابوں میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے تو یقین رکھیے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اپنی سماجی زندگی میں ہم لوگ زخموں پر نمک چھڑکنے کا ہنر تو بخوبی سیکھ جاتے ہیں، لیکن دکھ بانٹنے کا سلیقہ نہیں سیکھ پاتے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی اس سانپ کی جیسی ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی کے بے شمار غم کم ہو جائیں گے اور زندگی آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ زندگی میں کسی معجزے کا انتظار نہ کریں، بلکہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت شروع کر دیں۔ حسد کرنا، جھوٹ بولنا، دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا اور چغلیاں کرنا چھوڑ دیں۔ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ میٹھے بول بولنا سیکھ لیں، اچھا بولیں، اچھا سوچیں، ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، ضد اور ہٹ دھرمی کو ترک کر دیں۔ صرف ان چند باتوں کا خیال رکھیں، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ناراض ہونا چھوڑ دیں، سخت الفاظ اور لہجے کا استعمال چھوڑ دیں، بدگمانی کرنا چھوڑ دیں۔ بدلے کی آگ زخم کو تازہ رکھتی ہے اور ہمیں جلاتی رہتی ہے۔ معاف کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا وہ ٹھیک ہے، بلکہ معاف کرنے کا مقصد اپنا ذہنی سکون ہے۔ معاف کر دینے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تعلقات دوبارہ قائم کیے جائیں،
ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نماز جاتی ہے، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے۔